بسم اللہ الرحمن الرحیم. الامر السابع الاصول اللفظیہ ان الشک فی الکلام یتصور علی نحوین الی آخرہ. بحث الفاظ میں ساتویں بحث جو علماء کرام تر فرماتے ہیں وہ ہے اصول لفظیہ. فرماتے ہیں کسی بھی انسان کو کہ جیسے ہم لوگ جو سامعین ہیں کسی متکلم کے منہ سے کوئی لفظ سنیں گے یا کسی کتاب میں کوئی لفظ پڑھیں گے تو جو فرما رہے ہیں تو ہمیں دو قسم کے شک متصور ہوتے ہیں. یا تو ہمیں یہ شک ہوگا کہ یہ معنی اس لفظ کا معنی حقیقی ہے یا معنی نہیں، یا اس کے خود معنی میں شک ہوگا. اس کے لیے تو ہم نے کل پڑھے تھے اصول کون سی کہ وہ علامات حقیقت اور علامات کہ یہ علامت ہوگی تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ اس کا معنی حقیقی ہے اور یہ نہیں ہوگی تو اس کا مطلب ہے معنی ہے. آج جو بات ہے اس کا تعلق یہ ہے کہ ہمیں اس کے معنی کا تو پتہ ہے، ہمیں اس میں کوئی مسئلہ کہ اس لفظ کا معنی کیا ہے. ٹھیک ہے نا. بسا اوقات ہمیں معنی کا پتہ ہوتا ہے لیکن مراد متکلم میں شک ہوتا ہے. کیسے بئی معنی کہ اس میں ایک اور احتمال بھی موجود ہوتا ہے اور پھر ہمیں شک یہ ہوتا ہے کہ آیا یہ اس کی مراد یہ ہے یا اس کی مراد کوئی اور ہے. اس قسم کا بسا اوقات شک لفظ کے معنی میں شک نہیں ہے، وہ تو ہمیں پتہ ہے لیکن احتمال خلاف. خوب اب بہت آسان سی میں گزارش کروں گا. اب یہاں پر انہوں نے چند اصول وضع فرمائے کہ اگر آپ کو پتہ ہو معنی کا لیکن مراد متکلم میں پریشانی آ جائے تو وہاں پر قانون کیا ہے. خوب اب جب ہمیں شک ہوگا تو ہمارا شک پھر ایک قسم کا نہیں ہوگا. ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ یہ لفظ ہے فلاں معنی اس کا معنی حقیقی ہے اور فلاں معنی اس کا معنی مجازی ہے. یا ہمیں یہ پتہ ہے کہ جناب یہ لفظ عام ہے لیکن اس عام کی تخصیص بھی ہوتی ہے. کبھی ہوگا کہ نہیں جناب یہ لفظ مطلق ہے لیکن احتمال ہے کہ اس کی کوئی نہ کوئی قید بھی ذکر ہو. یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لفظ اس معنی میں بڑا واضح ہے، جب بھی بولا جاتا ہے یہی معنی سمجھا جاتا ہے لیکن احتمال ہوتا ہے کہ نہیں ایک اور معنی بھی شاید ہو جو ظاہر نظر. اسی طرح کبھی ہمیں شک ہوگا کہ جناب ظاہراً تو یہی لفظ ہے لیکن لگتا ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ مقدر تقدیر کا بھی اس قسم کی ایک ابحاث ذکر کرتے ہیں. اس میں انشاءاللہ ہم آخر میں جائیں گے. سب سے بڑی چیز تو ہوتی ہے اصالت الظہور جو ان سب کو گھیر لیتی ہے، لیکن جو ترتیب ہے فقہا وہ اصولیوں کی یہی ہوتی ہے. اگر آپ کو اس بات کا شک ہو رہا ہے، کس بات کا کہ یہ لفظ معنی مجازی میں استعمال ہوا ہے یا معنی حقیقی میں استعمال ہوا ہے، جبکہ مجال پر کسی قسم کا کوئی قرینہ بھی موجود، لیکن یاد رکھنا ہے میری جان شک تب ہوتا ہے جب دوسری قسم کا احتمال بھی ہوگا. اگر وہ نہ ہو تو پھر تو شک بھی نہ ہوا نا جی. ٹھیک ہے نا جی. تو اس صورت میں پھر ہم کیا کریں. ایک شخص نے کہا ہے، انہوں نے مثال دی ہے بڑی آسان سی عام فہم مثال. ایک شخص کہتا ہے رائے تو اسدن، میں نے آج ایک شیر دیکھا. اب ہمیں اس بات میں شک ہے کہ اس کی مراد معنی حقیقی حیوان مفترس والی ہے یا اس کی مراد مجازی کوئی دلیر بندہ دیکھا ہے کیا ہے. فرماتے ہیں اگر احتمال موجود ہو کوئی قرینہ نہ ہو تو یہاں قانون کہتا ہے کیا کہ آپ اس سے معنی حقیقی ہی مراد لیں اور آپ یہی سمجھیں کہ اس نے حیوان مفترس ہی دیکھا ہے. ہاں اگر کوئی قرینہ آ گیا تو پھر تو موضوع ہی ختم ہو گیا نا، پھر تو شک ہی نہیں ہوگا. انشاءاللہ جیسے آپ آگے پڑھیں گے کہ وہاں
کہ اصول مظفر میں کہ اگر کرینہ آئے گا، اگر وہ کہتا ہے مثلا رائی تو اسدن فل حمام، تو وہاں پر کرینہ آ جاتا ہے، پھر وہاں پر یہ شک والی صورت رہتی ہی نہیں۔ جب ایسا نہ ہو تو پھر وہاں قانون ہے، اور وہ ہے اصالت کہ جناب نہیں، ہم اس سے مراد ہوئی حقیقی معنی لیں گے، کوئی اور معنی۔ بسا اوقات متکلم کی زبان سے ایک کلام وارد ہوئی، ہم نے ایک کتاب میں دیکھا، قرآن دیکھا، حدیث دیکھی، کوئی بھی چیز دیکھی یا سنی کہ جس میں اس نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ لفظ عام تھا، لیکن احتمال ہے کہ شاید اس کی کوئی تخصیص بھی، غور کرنا ہوگا، اس کو میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں، اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ ان قوانین کے لاگو کرنے کی ضرورت اس وقت آتی ہے کہ جب دوسرا احتمال اگر ہے ہی نہیں، پھر تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا نا جی، پھر تو ہمیں قانون کے اجرا کی ضرورت ہی۔ ہاں، اگر فرماتے ہیں کہ ایک لفظ آیا اور اس لفظ کا کیا تھا، عموم طرح سمجھا تھا، لیکن احتمال تھا کہ شک تھا، یا شک تھا کہ شاید کوئی تخصیص اس کی ہو چکی ہو، جبکہ ہمارے پاس اس کی کوئی کرینہ یا کوئی چیز موجود نہیں ہے، تو بحث الفاظ کا قانون یہ کہتا ہے کہ اصالت کہ نہیں، لفظ اپنے معنی عام میں ہی استعمال، بہت آسان سے۔ اس کے بعد بسا اوقات ایک لفظ ہوتا ہے جو مطلق ہوتا ہے، اب ہمیں شک یہ ہوتا ہے کہ آیا یہ لفظ مطلق اسی موضوع اطلاق، یعنی موضوع عام، وہ جو اس کا موضوع ہے جو مطلق کے موضوع میں کہ جو جو اس کے دائرے میں آئے گا، آیا ان سب کے لیے استعمال ہوا ہے، یا نہیں اس میں سے بعض مراد ہیں اور بعض نہیں ہیں۔ وہاں قانون کہتا ہے اصالت یہاں ایک بڑا سوال ہے، یقیناً آپ کے ذہنوں میں بھی ہوگا، پہلے سن بھی چکے ہوں گے، مل فرق بین العموم والاطلاق، یہ ایک بڑا سوال ہے اور عام حضرات اس سٹیج پر اس کو سمجھ نہیں پاتے۔ کیسے؟ غور کرنا میری جان۔ اصالت العموم کی جب بحث آتی ہے تو مثال دیتے ہیں کہ اکرم العلماء، العلماء کو مثال بنایا جاتا ہے کس کے لیے؟ عموم کے لیے۔ احل اللہ البیع، جہاں البیع اس کو مثال بنا کے پیش کیا جاتا ہے، بہت غور کریے، یہ ایک بڑا سوال ہے۔ کون سا؟ کہ اس عموم اور اطلاق میں فرق کیا ہے؟ یہ ذہن میں ہے یقیناً آپ کے پہلے بھی کہ عموم اور اطلاق میں، اب اس منزل پر، چونکہ ابھی ہماری پہلی کتاب ہے، ہم اس میں بہت دقیق بحثیں نہیں کرنی، اس منزل پر صرف آپ نے اتنا ہی ذہن میں رکھنا ہے کہ جناب عموم اور اطلاق میں فرق یہ ہوتا ہے، عموم کا تعلق افراد کے ساتھ ہوتا ہے، عموم کی دلالت افراد پر ہوتی ہے، لیکن جو اطلاق ہوتا ہے اس کا تعلق احوال کے ساتھ ہوتا ہے۔ افراد و احوال یہ ان کا بنیادی فرق ہے، اور جزیات بہت ہیں، ابھی ہم ان میں نہیں جانا چاہتے، لیکن صرف اس مرحلے پر، کیونکہ ہم نے دو لفظ پڑھے، اب اسی لفظ پر ایک طالب علم یہ سوال کرے گا جناب وہاں العلماء ہے تو اس کو عموم کے لیے وہ کہا گیا، جبکہ نیچے البیع ہے اس کو کہا گیا ہے، مثال بنایا گیا ہے اطلاق کے لیے۔ اس اتنے مختصر سے سوال کا مختصر جواب ذہن میں یہی رکھنا ہے کہ عموم کا تعلق افراد سے ہوتا ہے، فرد فرد فرد، لیکن اطلاق کا تعلق احوال مان سے، یہ فرق ہے ان دونوں میں۔ یہ ایک بنیادی، اور بھی اس میں بہت کچھ ہے لیکن وہ بھی انشاءاللہ بڑی کتابوں میں جب جائیں گے پھر وہاں ہوگا۔ اس مرحلے پر فقط اتنا فرق ذہن میں رکھنا ہے، یہ ہمارے لیے کافی ہے، بہت آسان سی ہیں۔ اس کے بعد ایک چوتھی اصل ہے کہ جناب ایک کلام ہے، ہم نے اس میں دیکھا ہے، لیکن وہاں پر ہمیں احتمال ہے کہ شاید یہاں پر کوئی لفظ مقدر ہے، جہاں کوئی ایسی بات ہے جو لفظاً موجود نہیں ہے، تو جو فرما رہے ہیں نا، بس اگر تو کوئی کرینہ آ جائے جو یہ بتا رہا ہو کہ یقیناً کچھ مقدر ہے، پھر تو ہمیں کوئی مشکل ہے، لیکن اگر کوئی کرینہ ایسا موجود نہ ہو تو انشاءاللہ اصل کچھ بھی اس میں معذوف نہیں ہے، کچھ بھی اس میں مقدر نہیں ہے، جو کچھ ہے بس
یہی. اور پانچویں اور آخری وہ کیا ہوتی ہے؟ لفظ ایک معنی میں ظہور رکھتا ہو کہ جب بھی لفظ بولے جاتے ہیں عام طور پر وہی معنی اسے سمجھا جاتا ہے، لیکن احتمال خلاف بھی موجود ہوتا ہے کہ ممکن ہے اس متکلم کی مراد اس سے یہ والا معنی نہ ہو جو ہم سمجھ رہے ہیں، بلکہ وہ والا معنی ہو جو ظاہراً سمجھ میں. تو فرماتے ہیں انشاءاللہ اصالت الظہور. ایک بات اس مرحلے پر یہ رکھنی ہے کہ یہ جو 5 اصول لفظیاں ہیں نا، ان میں اصل سب میں وہی اصالت کیوں؟ جہاں ہم اطلاق سمجھ رہے ہیں اس لیے کہ وہ ظہور اطلاق میں کر رہا ہوتا ہے، جہاں عموم سمجھ رہے ہیں اس کا ظہور عموم میں ہوتا ہے، جہاں حقیقت تو اصل چیز وہی ہوتی ہے. لیکن ترتیب کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں گے تو ایک ایک جز کے حساب سے تو پھر 5 بنتے ہیں، ورنہ اگر ایک اصالت الظہور بھی ہم رکھ لیں تو یہ شاید سب کو پورا کر دے گی. ٹھیک ہے، آج ذرا مختصر پڑھتے ہیں. الامر السابع الاصول ان الشک فی الکلام یتصور علی. ایک متکلم نے کلام کی، ہم نے اس کی کلام سنی، ہم نے اس کا ایک لفظ سنا، ہمیں اس کے لفظ سے 2 قسم کے شک ہو سکتے. جو ہم نے پڑھی قرآن مجید پڑھا، ہم نے ایک روایت حدیث مبارکہ دیکھی، ایک لفظ ہمارے سامنے ہے، اب اس لفظ میں ہمیں 2 قسم کے شک ہو سکتے ہیں. پہلا الشک فی المعنی الموضوع، پہلا ہمیں شک ہو سکتا ہے خود اس کے موضوع اللہ میں کہ آخر یہ لفظ کا موضوع کیا ہے. جیسے قرآن میں ہے، کیا الفاظ ہے؟ آیت وضو کون سی ہے؟ تیمموا، آخر میں آتا ہے سعیدن طیبا. ہمارا محل شاہد یہ ہے، ایک لفظ ہمارے سامنے آ گیا آیات مبارکہ میں لفظ سعید. اب یہاں پر ہم پریشان ہوئے کہ آیا سعید سے مراد فقط تراب ہے، فقط خاک ہے، یا سعید کا معنی ہے کہ نہیں یہ جو زمین کے اوپر جیسے پتھریلا علاقہ ہے وہاں پر خاک نہیں ہوتی، خالی پتھر ہوتا ہے، یا اس سے مراد وجہ. تو ایک مرحلے پر ہمیں خود لفظ کے موضوع اللہ میں معنی ہے، موضوع اللہ میں شک ہوتا ہے. اس کو تو ہم جا کر ڈھونڈیں گے کہاں سے؟ وہ علامات حقیقت اور زندہ با. لیکن جو دوسرا شک ہو سکتا ہے وہ کیا ہے؟ الشک فی مراد المتکلم بعد العلم بالمعنی. معنی موضوعہ میں ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، معنی موضوعہ کا ہمیں پتہ ہے. ہمیں اگر شک ہے کہ یہاں پر متکلم کی مراد کیا ہے. اما النحو الاول من الشک فقد مر الکلام فی الامر. امر سادہ کیا تھا؟ علامات حقیقت خوب. اما النحو الثانی من الشک فقط اوقدا لہو حاضل. یہ جو دوسری قسم ہے نا شک کی کہ ہمیں شک ہے مراد متکلم میں، اس کے لیے ہم یہ اصول لفظیہ بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے متکلم سے اس لفظ سے کون سا معنی مراد لینا ہے. تو فنکو فرماتے ہیں شک فی المراد علی اقسام. ہر سامع کو یا ہر پڑھنے والے کو، ہر متکلم کے اس لفظ سے کوئی ایک ہی قسم کا شک، مختلف قسم کے شکوک کئی قسمیں ہو سکتے ہیں. وفی کل قسم اصل، لیکن ہر قسم کے شک کو دور کرنے کے لیے ایک قانون ہے. یجب علی الفقیہ، فقیہ پر لازم ہے تطبیق العمل، کہ وہ اس قانون کے مطابق عمل کرے تاکہ اس سے وہ معنی مراد لے، اور پھر آگے جو اس نے استنباط کرنا ہے، جو فتویٰ دینا ہے، اس کے اس کا. وَإِلَيْكَ الْإِشَارَةُ إِلَىٰ أَقْسَامِ الشَّكِّ وَالْأُصُولِ الَّتِي يُعْمَلُ. فرماتے ہم آپ کو شک کی قسمیں بتاتے ہیں کہ ممکن ہے یہ شک ہو، ممکن ہے یہ شک ہو، ممکن ہے یہ، اور پھر ہر شک میں کون سا قانون لاگو کرنا ہے اس کی طرف بھی
اشارہ کیوں؟ انشاءاللہ اس لیے کہ بعد میں جب آپ بڑی کتاب میں جائیں گے تو پھر اور زیادہ وضاحت میں اور اس کی جزیات میں وہاں جانا. نمبر 1 پہلے اصالت الحقیقہ، یہ قانون ہے. یہ کہاں ہوتا ہے؟ اذا شک فی ارادت المعنی الحقیقی او المجازی من اللفظ، جب پڑھنے والے کو یا سننے والے کو شک ہو کہ آیا متکلم کا مقصود اس لفظ سے معنی، اس کو معنی کا پتہ ہے لیکن شک مراد میں ہے کہ آیا اس کی مراد یہاں معنی حقیقی ہے یا معنی مجازی. بیان لم یعلم وجود القرینۃ علی ارادۃ المعنی المجازی، حالانکہ معنی مجازی کے ارادے پر کوئی قرینہ بھی وہاں پر غور کرنے لگا. قرینہ اگرچہ موجود نہیں ہے معنی مجازی کے ارادے پر، لیکن ما احتمال وجود ہے، لیکن احتمال ہے کہ یہاں مراد معنی مجازی. مثال کما اذا شک فی ان المتکلم حل اراد من الاسد فی قولہ، ایک متکلم ایک ہمیں دوست ملا ہے سڑک پر، وہ کہہ رہا تھا بھائی رہے تو، جو اردو میں کہتے ہیں آج میں نے ایک شیر دیکھا ہے. اگر تو کوئی ساتھ قرینہ لگا دے کیا، وہ کہتے جناب آج میں چڑیا گھر دیکھ گیا تھا اور وہاں پر ایک شیر دیکھا ہے، تو ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ اس کی مراد حیوان ہے. لیکن اگر کچھ اور نہیں کہتا، اتنا کہتے کہ بھائی آج میں نے ایک رأیت اسدن، اب یہاں پر ہمیں کیا بات شک ہوگا کہ آیا حل ارادہ الحیوان المفترس، کیا اس کی مراد اس سے حیوان مفترس ہے، او الجند شجاع، یا کوئی دلیر سپاہی فوجی کوئی انسان دیکھے. فَإِنَّ ایسے شک کی صورت میں یعالج الشک عند الوکلاء بضابطۃ خاصہ، تو ایسے شک کو ختم کرنے کے لیے پھر ایک خاص قانون پر عمل کیا جاتا ہے اور یہ شک ظاہر ہو جاتا ہے. اور وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ قانون جو ہے الاخذ بالمعنى الحقیقی ما لم يدل دلیل علی المعنى المجازی. قانون یہ ہے ہر لفظ اپنے معنی حقیقی پر دلالت کرتا ہے جب تک کہ معنی مجازی پر کوئی دلیل موجود نہ ہو، اور اسی کا نام رکھا جاتا ہے اصالت نمبر 2 اذا ورد عام فی الکلام، کلام متکلم میں ایک لفظ آیا ہے لیکن وہ لفظ مثلا مولانا نے کہا اکرم العلماء، علماء کا، اب ہمیں شک ہے فی ورود التخصیص علیہ و اخراج بعض افراد ہی، احتمال ہے کہ ممکن ہے اس نے بعد میں اس کے لیے کوئی مخصص بیان کیا ہو اور جس کی وجہ سے کچھ علماء کو دائرہ اکرام میں رکھا ہو اور کچھ علماء کو دائرہ اکرام سے خارج کر دیا ہو. کل جیسے قدیم زمانے میں، یہ بات چلی جائے تو کوئی حرج نہیں، طالبان کی 2 قسمیں ہوتی تھیں حکومتی نظر میں، کچھ اچھے طالبان ہیں اور کچھ ہوتی تھی نا، لیکن اب وہ ختم ہو گیا. اب کہتے ہیں دہشت گردوں کے خلاف. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اب جب دہشت گردوں کے خلاف بات کرتے ہیں تو یہاں شک تو ہو سکتا ہے کہ ممکن ہے کوئی تخصیص ہو، انہوں نے کچھ کو اس میں سے موجود حالات ایسے نہیں. جب ایسا ہوگا فالاصل والاخذ بالعموم، اصل جائے کہ نہیں جناب اب کوئی اچھا برا نہیں، جتنے بھی ہیں سارے ایک کیٹیگری میں، الاخذ بال وترک احتمال التخصیص، وہ جو مخصص کا احتمال تھا کہ ممکن ہے انہوں نے ان میں سے کچھ فرماتے ہیں، نہ ایسا نہیں ہے، اسی کا نام ہوتا ہے اصالت العموم. تیسری چیز اصول لفظیہ میں جو معروف ہے وہ ہے اصالت الاطلاق. اذا ورد مطلق،
ایک لفظ استعمال ہوا لیکن وہ لفظ وَشُكَّ فِي كَوْنِهِ تمام الموضوع کہ آیا یہ لفظ جیسے مطلق ہے اس کا معنی بھی وسیع ہے یا اس کے بعض صورتیں ہیں جن کو یہ شامل ہے اور بعض کو شامل ہے. مثال قرآن مجید میں حکم الہی ہے احل اللہ البیع وحرم الربا. ہم نے دیکھا کہ یہ بیع اس کے مختلف حالات ہوتے ہیں. کبھی بیع ہوتی ہے جناب بے تو اور اشترے تو کہنے کے ساتھ, کبھی بیع ہوتی ہے چپ کر ادھر سے 10 روپے دے دیے ادھر سے ایک دودھ کا ڈبہ اٹھا لیا, اور کبھی بیع ہوتی ہے کیسے عربی کے علاوہ. ہم نے اردو میں کہا بھائی یہ 10 روپے لے لو, یا اس نے کہا یہ ڈبہ لے لو اور مجھے 10 روپے دے دو. مختلف حالات ہوتے ہیں. اب ہمیں اس میں شک یہ ہے کہ یہ بیع آیا تمام حالات کو شامل ہے یا زندہ باد. تو ملا ان المراد بھی احتمال ہے کہ اس سے مراد فقط بیع بصیغہ ہو. بیع بصیغہ یعنی ایک کہتا ہے بے تو اور دوسرا کہتا ہے دون مطلق ہی, باقی احوال بیع اس کو شامل نہ ہو. اور یہ بھی احتمال ہے کہ نہیں جہاں بھی مبادلۃ مال بیع کہتے ہیں مال دے کر مال لینا, تو جہاں بھی ایسا ہو رہا ہو وہ جس حال میں بھی ہو سب کو شامل ہے. فالمرجع عندئذ الاخذ بال والغاء احتمال التقیید. اور آپ نے کہنا ہے انشاءاللہ سالرات کوئی جہاں قید کا احتمال نہیں ہے اور سارے حالات میں ھذا یعبران ہو باصالۃ اس مرحلے پر عام طور پر سوال ہوتا نہیں مبتدی طالب علم سے کہ عموم اور اطلاق میں کیا فرق ہے. اگر ہو جائے تو آپ نے اس مرحلے پر بس اتنا مختصر جواب ذہن میں رکھنا ہے کیا کہ عموم کا تعلق افراد سے ہوتا ہے لیکن اطلاق کا تعلق احوال سے ہوتا ہے. بس اتنا اس کے لیے کا. چوتھی چیز اصول لفظیہ میں اصالت و عدم تقدیر. اذا ورد کلام واحتمل فیہ تقدیر لفظ خاص, ایک جملہ ہمارے سامنے آیا آیت مبارکہ کا یا حدیث مبارکہ کا ہمارے سامنے آیا, ہم نے دیکھا چند الفاظ ہیں لیکن احتمال ہے کہ یہاں احتمال ہے کہ کوئی لفظ شاید مقدر کیا گیا ہو, تو قلعہ فرماتے ہیں ہوا عدم التقدیر. قانون کیا ہے نہیں الا ان تدل علی قرینہ, جب تک کوئی قرینہ نہ ہو نا کہ جو یہ بتائے کہ یہاں کچھ مقدر ہے تب تک. مثلا قرآن میں وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا, اب یہاں پر ہم کیا کہتے ہیں کچھ مقدر ہے. کیوں؟ یہ واضح ہے کہ سوال در و دیوار سے نہیں کیے جاتے, تو یقیناً لفظ حال ہے اور اس کو کہتے ہیں اصل عدم. پانچویں اور آخری اصل اور ظاہر بڑی اصل یہی ہے, وہ کیا ہے اصالت بہت آسان. اذا کان اللفظ ظاہرا فی معنی خاص دون ان یکون نصا فیہ. بہت غور میری جان, ظہور فی المعنی اور چیز ہے اور نص فی المعنی اور چیز ہے. اور کر رہے ہیں نا, جب ہم کہیں گے کہ یہ لفظ اس معنی میں نص ہے اس کا مطلب ہے خلاف کا اصلاً احتمال ہی, لیکن جب کہیں گے کہ یہ لفظ اس معنی میں ظہور رکھتا ہے تو اس کا مطلب نہیں خلاف ظاہراً تو یہی معنی ہے لیکن یہ ہم عام کہتے ہیں نا ظاہراً تو لگتا ہے کہ وہ بندہ تھا. یہ کب کہتے ہیں کہ جب احتمال خلاف ہمیں ہوتا ہے. کیوں؟ جب احتمال خلاف نہ ہو تو پھر ہم کنفرم کہتے ہیں کہ وہ فلاں بندہ تھا. یہ ہوتا ہے ظہور کا مطلب. فالاصل, تو پس اگر لفظ کسی معنی میں ظہور رکھتا ہے لیکن نص, تو بھی فرماتے ہیں قانون کیا ہے الاخذ بظہور, تو جس معنی میں وہ لفظ اور وہ کلام ظہور رکھتی ہے
آپ اسی کو لے لیں اور احتمال خلاف کو ملغا اور کل عدم قرار دیں. ھذا ما يعبر عنہ باصالۃ هذه الاصول مما يعتمد عليها العقلاء فی ایک سطر رہ گئی. ثم ان الاصول السابقہ مصادیق لاصالۃ. فرماتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ سب سے بڑی اصل یہی ہے اصالت ظہور، اور باقی جو پچھلے جا رہے ہیں وہ بھی تقریباً اسی کے دائر میں آتے ہیں. یہ وہ اصول ہیں کہ جن پر عقلاء اپنے محاورات میں اعتماد کرتے ہیں اور شارع نے بھی روکا نہیں ہے، تو لہذا اس لحاظ سے یہی ہمارے لیے